بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار سے عقید توحید نہیں لیا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ جانے کن کن ظاہری، مادی، جسمانی صفات کے ساتھ متصف کر دیا۔ گمراہی توحید ہی کے عقیدے سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو توحید بیان کی ہے اس میں سراسر عقلانیت ہے، نورانیت ہے، اور انسان کے دل و دماغ کو تسکین و سرور و کیف اس سے مل جاتا ہے۔ میں گزارش صرف اتنا کرتا ہوں، خدا را مسلکوں کے تعصب سے باہر نکل کر کے تھوڑی دیر کے لیے توحید کا جو عقیدہ بخاری میں، مسلم میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے، اور ایک دفعہ صرف ایک دفعہ نہج البلاغہ میرے مولا علی علیہ السلام کے خطبات، چند خطبات کا مجموعہ ہے، اس کے پہلے خطبے کو اپنے مطالعے میں لے کر آئیے، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یقین جانیے گا کہ آپ کو عقیدہ توحید کی وہ خوبصورت لذت و کیف و سرور کی دولت ملے گی جو کہیں اور سے آپ کو مل نہیں سکتی ہے۔ چند اقتباس اس کے میں ضرور آج آپ کی خدمت پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ یہ توحید اہل بیت اطہار نے ہمیں سمجھائی، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس سے امت مسلمہ کی اکثریت محروم ہے۔ کیوں؟ اسے کہ در اہل بیت کو حضور کے بعد چھوڑ دیا گیا، ان سے لیا نہیں گیا، نہ عقیدہ لیا گیا، نہ کوئی عمل لیا گیا، نہ ان کو اتباع کے قابل سمجھا گیا، نہ ان کی اقتداء کی گئی، نہ ان کے پیچھے، بلکہ ان کو مقتدی کرنے کی کوشش کی گئی، اور اکثریت نے ارباب اقتدار ہی کو فالو کیا، اور اہل بیت اطہار سے تمسک کا جو اللہ کے حکم سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ آپ اتنا سا کام کر دیجئے، باقی چیزیں بعد میں آہستہ آہستہ آپ اور ہم سمجھیں گے، لیکن توحید کے عقیدے کو، بخاری کی توحید آپ پڑھیے، اس کے بعد آئیے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، صرف پہلا خطبہ، سرشار توحید کے عقیدے اور معرفت الہی سے یہ کتاب جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اس کو بھی بالکل ہی اپنے مطالعے سے نکال دیا گیا، اگنور کر دیا گیا۔ شیعوں کی کتاب ہے، مولا علی تمہارے چوتھا خلیفہ ہیں، کم از کم اس زاویے سے تو نہج البلاغہ کو کم از کم ایک دفعہ مطالعے کے لیے لو خریدو، ہم سے خریدو، موجود ہے، آپ کو ہم دیں گے، آپ بیٹھیں ایک اس کا ابتدائی خطبہ پڑھ لینا تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو توحید کا عقیدہ مولا علی نے نہج البلاغہ کے اس پہلے خطبے میں بیان کیا ہے، کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ انسان کا دل و دماغ کس سے منور ہوتا ہے، اس توحید سے کہ جو بخاری میں موجود ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا ایک پیر جہنم میں جائے گا، یا اس توحید سے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت، معرفت اور عظمت کا علم اور اس کی معرفت آپ کو ملتی ہے۔ آئیے پہلے خطبے کی، نہج البلاغہ جیسے کو لینا خطبہ نمبر 1، اس کی چند جھلکیاں ہی پڑھتے ہیں۔ سارا خطبہ تو میں نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن ابتدا کے مرحلے کو آپ توجہ سے سنیے۔ مولا علی علیہ السلام نے توحید کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے، اور یہ اکثر علماء اہل تشیع کے اپنے اپنے کلام کی ابتدا میں، تقریر اور مجلس کی ابتدا میں ضرور ابتدائی چند اس نورانی خطبے سے جملات ضرور شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور میدان عرضه۔ اور اس کے بعد تفصیلی گفتگو، میں صرف اس کا ترجمہ جلدی پڑھتا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، اور یقیناً آپ سوال ضرور کرنا چاہیں گے، میں آپ کے سوال کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہوں گا، لیکن آپ ذرا اس خطبے کو کی اقتباس کو اردو کے ترجمے کے ساتھ ہی سن لیجئے تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس کی چاشنی کا مزہ آئے اور تھوڑا بہت آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک توحید ہے جو بخاری میں بیان ہوئی ہے، ایک توحید ہے جو نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں میرے مولا نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ جتنے بولنے والے ہیں نا، جتنے بھی بولنے والے، کوئی بھی حمد کی اس کیفیت کے تک جا نہیں سکتے ہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے ہیں، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں۔ جب بلند پرواز ہمتیں اسے نہیں پا سکتی ہیں تو ہماری آنکھیں اسے پا سکتی ہیں، اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں۔ آپ نے معین کر دیا حد کو کہ وہ کرسی پر بیٹھے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے کہ جس کا وقت معین کیا جائے، جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اسی کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کہا جائے کہ نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ کوئی اس کا جسم ہے، نہ وہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے، نہ وہ مادہ و مادیات سے کوئی متصف ہو سکتا ہے۔ وہ ان تمام صفات سے بالاتر ہے، وہ پاک و منزہ ہے ان تمام چیزوں سے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہٰذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا۔ اب یہ جو توحید کے ڈنکے بجانے والے اور پروپیگنڈا کر کے دوسروں کو مشرک بنانے والے ہیں، اللہ کو کرسی پر بٹھانے والے، اللہ کی پنجڑیاں بتانے والے، اللہ کے پیر کو جہنم تک پہنچانے والے، اللہ کا چہرہ بتانے والے، اللہ کا ہاتھ بتانے والے، اللہ کی مسافت اور اللہ کا وزن اور اللہ کی ظاہری ان جسم و جسمانیات کی باتیں کرنے والے ہیں، وہ زیادہ مشرک ہیں یا وہ کہ جو کہتے ہیں اللہ تو صفتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات اس کی صفات سے جدا نہیں، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ ذرا میرے مولا کے اس خطبے کی طرف پھر سے توجہ کیجئے کہ جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، اس نے دوئی پیدا کی، یعنی اس نے شرک کیا، اس نے کسی کو شریک کر دیا۔ جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا کہ وہ خدا ہے، ہم دیکھیں گے قیامت کے دن وہ بیٹھا ہوا خدا، نعوذ باللہ من ذالک، اشارہ سمجھ لیا۔ اور جس نے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اس کو محدود کر دیا کہ ہاں بھائی بس یہ اشارہ ہے تو مطلب اس طرف ہے تو دوسری طرف نہیں ہے، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے کر آ کے کھڑا کر دیا کہ ہاں بھائی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز نعوذ باللہ اللہ کی ذات بھی ہے۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لیں۔ وہ ہے، وہ ہوا نہیں ہے، وہ ہے، ہوا نہیں ہے، موجود ہے مگر عدم سے وجود میں آیا نہیں ہے، وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن کسی شے
اس کے ساتھ نہیں، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و حالات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی۔ وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ یہ طول و تفصیل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو اور معرفت کو اگر اہل بیت اطہار سے نہیں لیں گے تو پہلے ہی مرحلے میں ہم گمراہ ہو جائیں گے، توحید کے مرحلے میں۔ آئیے تھوڑی سی ہمت کریں، تعصب کو تھوڑا سا ایک طرف کر کے، یہ بھول کر کے کہ کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، ان تمام چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بالائے طاق رکھ کے ایک انصاف اور خالی ذہن اپنا بنا کر کے انصاف کے ساتھ بخاری میں جو توحید ہے اس کو پڑھے، اور پھر نہج البلاغہ کے اس پہلے خطبے کو پڑھے، پھر دیکھے کہ کس عقیدے میں حقیقی معنوں میں آپ کو نجات نظر آتی ہے اور کس عقیدے میں آپ کو گمراہی نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے اور قرآن و اہل بیت ہی سے ہمیں وابستہ اور منسلک رکھے، کسی اور کے در کی طرف ہمیں جانے کی کبھی نہ ضرورت محسوس ہو، نہ ہم کسی کے محتاج بنے۔ اسی دعا کے ساتھ پہلے کال کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے چلے گئے ہیں تو پھر ہم مزید کالرز کے انتظار میں ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قبلہ حفیظ مقصود حسین سید جناب فرمائیے مقصود حسین سید صاحب۔ قبلہ آپ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ وضو غصبی پانی کا ہو تو نماز نہیں ہوتی، غصبی جگہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ ویسے تو آپ یہ فرماتے ہیں، اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ میں تم سے اپنی نبوت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے، میری خاندان سے مودت رکھو۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر چاہو تو مودت کرو، چاہو تو نہ کرو، یہ نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے۔ تو کیا جو لوگ مودت کا حق ادا نہیں کرتے وہ غصبی مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا ایمان غصبی نہیں ہے؟ آیت کی منشا تو یہی ہے۔ بہت مہربانی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے عقیدہ توحید ہی کی۔ ابتدائی مرحلے میں ہم جائیں گے، بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، لیکن جب ابتدائی مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر گمراہی ہے اہل بیت اطہار سے ہٹ کر توحید کے عقیدے میں، اور ادھر اس قدر نورانیت ہے، کس طرف انسان جائے؟ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جناب غلام میری رسول، ایک گزارش ہے کہ ہمیں بتائیں کہ مولا علی کا ایک کوئی بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد حنیف، تو محمد بن حنفیہ، جو سنی حضرات ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ظہور ہوگا۔ اس نے کوئی کربلا کے بعد کوئی ایسی جنگ کی تھی اور اتنا مولا نے بارش وہاں سے بسائی تو اس کی جو گھوڑا تھا وہ اس میں ڈوب گیا تھا، تو وہ اس کا ظہور ہوگا آخر میں۔ تو کیا امام مہدی کا ظہور ہوگا یا محمد حنیف کا ظہور ہوگا جو مولا کا بیٹا ہے، یا کیا اس کی مذہب کہیں پہ ہے؟ تو یہ ہمیں تھوڑا بتائیں تو ہمیں پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، تو جزاک سنی اللہ۔ حضرات یہی کہتے ہیں کہ اس کا ظہور ہوگا، نہیں امام مہدی کا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ سے۔ غلام رسول صاحب لاڑکانہ پاکستان سے تھے، اگر کوئی کالر ہوں تو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مغرب کی طبیعت آ کے وقت میں کہ پروگرام آ رہا تھا، دیکھ لیں جناب ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟
میں ڈاکٹر جعفری بول رہا ہوں گالوے سے. ڈاکٹر جعفری صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ گالوے آئرلینڈ. گالوے آئرلینڈ سے. جی فرمائیے کیا سوال آپ کا؟ مولانا سے سوال یہ تھا کہ جب یہ جو ڈاؤٹ فل ہیں دو. جی بولیے. یہ کریکٹر تو پھر یہ وہ جو اشرہ مبشرہ کا ذرا تجزیہ کیجیے. اشرہ مبشرہ کا تجزیہ کریں. ٹھیک ہے جناب، ہم اس پر بات کریں گے، لیکن چونکہ اس کے لیے پورا ایک پروگرام درکار ہے، کافی دنوں سے یہ ڈیو ہے پروگرام. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موہن صاحب، محسن بول رہا ہوں ملک الدین سے. جناب چھوٹی سی بات ہے، پھر سوال ہے. جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق میں کبھی نہیں ملتا. جیسے آپ کے ہاتھ میں پین ہے، پین کے بنانے والا پین کے اندر نہیں ہے، پین سے باہر ہے. تو یہ میں اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے، سوال ہے کہ قیامت کے دن مقام محمود کے اوپر کون بیٹھا ہوئے گا، اس کے اوپر بھی تھوڑا فرما دیجیے. شکریہ، خدا حافظ. جی اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سید سرکار. بسم اللہ جناب سید علی جان شاہ صاحب، فرمائیے. سرکار آپ نے خطبے میں ایک ترجمے میں یہ پڑھا کہ جس نے صفات کو اس سے الگ سمجھا اس نے دوری پیدا کر دی. جی ہاں بے شک. یہ دوری پیدا کرنے سے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں. دوری پیدا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی حیاتی کرے، ہمارا ٹی وی چلتا رہے اور ہمیں حق کی باتیں ہمیشہ حیاتی ملتی رہے انشاءاللہ تعالی. صاحب میرا آج کا سوال، آپ نے بڑی اچھی باتیں توحید کے بارے میں کی، تو میرا سوال یہ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فاتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. تو قبلہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جہاں سے روکے رک جاؤ. جب پیغمبر خدا نے کہا میں تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آگے مسلمانوں نے کہا ہمیں ایک ہی کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا کہنا ہی نہیں مانا، انہیں کب توحید سمجھ آئے گی؟ ہمیں اس پر ذرا روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیے. اللہم صلی علی محمد عجل فرج. ٹھیک ہے، بہت عمدہ. آخری کال کو شامل کرتے ہیں. جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے، آخری ایک کال ہم لے سکیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم ہے اور ہمیں جواب بھی دینا ہے. سب سے پہلے تو مقصود حسین صاحب کی خدمت میں عرض کریں کہ غصبی جو ہے وہ جگہ ہوگی، پیسہ ہوگا، پانی ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، اس سے عبادت نہیں ہو سکتی. یہ سب کا متفقہ فیصلہ بھی ہے، لیکن یہ ایک شرعی جزوی مسئلہ ہے. بنیادی طور پر تو توحید ہی کے معاملے میں امت مسلمہ گمراہ ہی کا شکار ہوئی، اسے کہ قرآن و اہل بیت کو باہم تمسک کے قابل نہیں جانا اور اہل بیت اطہار سے توحید کے عقیدے کی معرفت حاصل نہیں کی. نتیجے میں اپنے اپنے خیالات سے انہوں نے توحید کو سمجھنا شروع کر دیا. قرآن کی آیات متشابہت کو لیا کہ ہاں جی قرآن میں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور ہم دیکھیں گے، اور جب دیکھتے ہیں تو پھر عقیدہ بھی بنا لیا کہ ہاں قیامت کے دن ضرور اللہ نظر آئے گا، اور وہ بھی انہی سر کی آنکھوں سے، یہی مادی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ سکیں گی. اس کے بعد پھر جہاں جہاں وجہ آیا اس کو چہرہ بنایا، پھر پنڈلیوں کا ذکر کیا، ساق کا لفظ عربی میں آ گیا، قرآن مجید میں آ گیا، اور پھر اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو گیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کو مان لیا، عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر کرسی ہے، اور یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے ظاہری متشابہات والی آیتوں کو حقیقی طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور
بالکل توحید کے وہ عقیدے کو انہوں نے شامل کر دیا۔ اس کے مقابل میں جو توحید کا صحیح معنوں میں عقیدہ اہل بیت اطہار نے بیان کیا، ہم آج وہ بیان کر رہے تھے۔ یقیناً آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ نے اجر رسالت جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی عجیب انداز میں کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے۔ مطلب یہ کہ اب ساری تمہاری عبادتوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ تم وہ ایک چیز جو ہم نے مانگی ہے اس کو ادا کرو، اگر وہ نہیں دو گے تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا۔ عجیب آیت ہے، عجیب اس آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کوئی اجر کا مطالبہ تم سے نہیں کرتا۔ کس پر؟ میری اپنی رسالت کے تمام کاموں پر کوئی بھی چیز نہیں چاہتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ مودت کرو اہل بیت سے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ مودت کا بھی مفہوم بہت عظیم ہے۔ محبت کا لفظ بھی عربی لفظ ہے، اللہ نے محبت کے لفظ کیوں استعمال کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ محبت میں ضروری نہیں کہ ہمیشہ قربانی بھی ہو، لیکن مودت کہتے ہی ہیں اس محبت کو کہ جس میں آپ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو بھی اپنے محبوب پر قربان کریں۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا مطلب مودت ہے۔ مودت کا مطلب یہ کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد کو بھی اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں قربان کرنا پڑے تو کر دو، یہ ہے مودت۔ کربلا میں جو بنی ہاشم سے ہٹ کر عام مومن اور مودت کا مفہوم جاننے والے تھے، انہوں نے مودت کے مفہوم کو عملاً ثابت کیا۔ دیکھو ہم ہیں جو اہل بیت اطہار کی راہ پر اپنا سب کچھ قربان کرتے نچھاور کریں، یہ مودت ہے۔ یہ مانگا، اور مسلمانوں نے اگر یہی نہیں دیا تو باقی ساری باتیں تو عبادت کا جو حق ہے وہ ادا ہوا ہی نہیں۔ یقیناً غصبی ہے، ساری عبادتیں ایسے ہی ہم کر رہے ہیں اور روح عبادت سے بالکل بے خبر ہیں۔ ابھی میں گیا ہوا تھا، مکہ مدینے کی زیارات سے مشرف ہو کر آیا ہوں، میں نے دیکھا لوگ ایک بے روح عبادت کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور پڑھانے والے پڑھنے والے دونوں کی نہایت ہی بے روح عبادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ اتنی بڑی جمعیت، اتنا جمع غفیر، اور اہل بیت اطہار سے بے خبر، اور اس قدر بے خبر کہ امام کعبہ نے نماز جمعہ کے خطبے میں اہل بیت اطہار پر درود پڑھنے کو بھی پسند نہیں کیا۔ اب اس قدر پھر کہتے نہیں ہم بھی چاہتے ہیں، جب پھنسا لیتے ہیں ہم کہتے نہیں ہم بھی اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں۔ کیا چاہنا ہے تمہارا؟ اذیت پہنچاتے ہیں جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ درود پڑھیں صرف محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آل پر توجہ نہیں دیتے جان بوجھ کر۔ جب بھی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ آلہ وسلم نہیں کہتا، جان بوجھ کر اگر کہتا ہے تو حقیقت میں یہ جان بوجھ کر رسول اکرم کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ یہ صلوات اور درود نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ اذیت پہنچا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ اس سے مجھے اذیت پہنچتی ہے، دم بریدہ درود نہ پڑھو، دم بریدہ صلوات نہ بھیجو، لیکن بھیجتے ہیں جانتے ہوئے۔ یہ بغض ہے، اور پھر بڑی بڑی باتیں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ غلام رسول صاحب لاڑکانہ سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں البتہ انہوں نے محمد حنیف کہہ رہے تھے، محمد بن حنفیہ کے بارے میں چند گمراہ قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ شاید وہ غائب ہو گئے اور وہ ظہور کریں گے۔ یہ اہل سنت کی طرف انہوں نے نسبت دی ہے، ایسا کوئی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہوں، مجھے قیامت کے دن با انصاف اور عدل کے ساتھ محشور ہونا ہے، مجھے ناانصاف لوگوں کے ساتھ محشور نہیں ہونا ہے۔ اس لیے میری
یہاں پر جب بھی کوئی بات غیر منصفانہ ہوتی ہے میں فوراً بتا دیتا ہوں. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ وہ امام مہدی کی جگہ پہ ظہور کریں گے. نہیں، ساروں کا عقیدہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہی ظہور کریں گے. البتہ شیعوں میں اور سنیوں میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سلسلہ جو امامت کا، عطرت اہل بیت کا حضرت علی علیہ السلام سے چلا ہے وہ رک نہیں گیا ہے. 11ویں کے جانے سے پہلی وہ 12واں امام آ گیا ہے دنیا میں. یہ 12 خلفاء کی بات صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، اور جو 12واں ہے وہی امام منتظر ہے، امام مہدی علیہ السلام ہے. ڈاکٹر جعفری صاحب گولوے سے پوچھا عشر مبشرہ کے اوپر تجزیہ کریں. ہم بتائیں گے. ایک میں نے کئی دفعہ وعدہ بھی کیا لیکن چونکہ وقت مجھے مناسب نہیں ملا تھا، ڈیو ہے انشاءاللہ اسی پروگرام کے ایک تسلسل سے جو سلسلہ جاری. ابھی تو توحید کا عقیدہ شروع ہو رہا ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ فرق کیا ہے اہل بیت سے ہٹ کر جنہوں نے عقیدہ لیا اور جو اہل بیت کا، پھر آگے نبوت کا عقیدہ، پھر اس کے بعد صحابہ پر جو عقیدہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گی. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. محسن نے بہت خوبصورت بات کہی، خالق کبھی تخلیق میں نہیں ڈھلتا ہے، اور لوگوں نے یہ عجیب و غریب بنا لیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور اس طرح کی باتیں، جسم و جسمانیت کی باتیں. قیامت کے دن مقام محمود پر کون ہوگا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور یقیناً آپ ہی مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور شفاعت کا کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا، اور یقیناً آل پاک سے آپ کبھی جدا نہیں ہے اور نہ آل پاک آپ سے جدا ہے. سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے دوئی پیدا کرنے کی جو بات کی ہے نہج البلاغہ میں، کہ جو صفات کو اللہ کی ذات سے الگ جانا، اس نے دوئی پیدا کی. دیکھیے صفت جب کہتے ہیں نا کہ ایک شخص یہ عالم ہے، عالم کہے اور عالم کو یہ تصور کرے کہ علم جو ہے ایک صفت ہے، اس کے پاس پہلے تھی یہ صفت، یعنی علم تھا یا نہیں تھا. اگر وہ الگ ہے، اس کو علم کو الگ آپ نے صفت تصور کر لیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو زید ہے اس کے پاس پہلے علم نہیں تھا، اس نے علم حاصل کیا تو اب وہ عالم ہو گیا، یہ صفت اس کے اوپر آ گئی. یہ اضافہ صفت جو الگ ہے، وہ اگر کوئی الگ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم پہلے اس کے ساتھ نہیں تھا، اب اس نے سیکھا، وہ علم اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. یعنی اب دو چیزیں ہو گئی ہیں، زید اب اکیلا ایک نہیں ہے، ایک زید ہے اس کی ذات، دوسرا وہ علم ہے کہ جو اس نے کہیں سے اس نے اپنی ذات میں شامل کیا ہے. اس کو کہتے ہیں دوئی پیدا کرنا. مولا علی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. جو یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات زائد بر ذات ہیں، اس کی ذات سے ہٹ کر ہیں، تو گویا اللہ نے وہ پہلے سے حاصل نہیں کی تھی، اس کے بعد اس نے حاصل کی، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ دو ہی پیدا کر دی، ایک صفت ہے اور ایک خود موصوف ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذات اور صفات اللہ کے جدا جدا نہیں ہیں، ذات اس کی عین صفات ہیں اور اس کی صفات عین ذات ہیں. میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا ہوں. باقی اعجاز حسین کربلائی کا جواب انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم دیں گے، اگرچہ وہ خود جواب ان کے سوال کے اندر موجود تھا. ہمیں اجازت دیجیے گا کل نیکسٹ پروگرام تک کے لیے، اور اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.